بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک فرشتہ جس کا نام فطرس تھا، اللہ رب العزت نے اس کو زمین پر جانے کا حکم دیا اور فرمایا، اے فطرس زمین پر جا اور فلاں کام کر کے آ۔ جب فطرس فرشتے وہاں سے اڑنے لگے تو اس فرشتے نے کہا، مم مثلی، میرے جیسا کون ہوگا، میرے جیسا کون ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ کام مجھ سے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے پروں کو جلا دیا اور کہا، تو نے ناز کیسے کیا، تکبر کیسے کیا، جا میں نے پروں کو تجھ سے چھین لیا۔ فطرس فرشتے کے پر جل گئے اور وہ کئی سو سال تک کسی جزیرے پر پڑے رہے۔ 3 شعبان کو جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فطرس فرشتے نے دیکھا کہ لاتعداد فرشتے جبرائیل امین کی ہمراہی میں اللہ کے رسول کے گھر جا رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، تو فرشتوں میں سے کسی نے کہا، آج اللہ کے رسول کے گھر میں امام حسین کی آمد ہوئی ہے، ہم سب وہاں پر مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو فطرس نے کہا، اے جبرائیل امین، اللہ سے اجازت لیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ اللہ رب العزت نے فطرس فرشتے کو بھی اجازت دے دی۔ جب تمام فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے تو فطرس فرشتے نے اپنے پروں والی جگہ کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا تو اللہ کے حکم سے ان کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے شفا ملتی ہے۔ وہ فرشتہ جب واپس آسمان پر جاتا ہے تو جہاں جہاں سے وہ چلتا ہے وہاں وہاں فرشتے اس کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ فطرس جس کو حسین کے جھولے سے شفا ملی۔ 10 محرم کے دن میدان کربلا میں مخلوقات میں سے ہر کوئی یہ صدا بلند کرتا ہے کہ اے ہمارے آقا حسین، ہمیں حکم دیں، ہم آج زمین کو چیر کر فوج یزید کو بتائیں کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ ان تمام مخلوقات کے ساتھ فطرس بھی جب میدان کربلا میں پہنچا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے ننھے معصوم 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کی قبر بنا رہے تھے۔ فطرس قریب آ کر امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے میرے آقا، میں وہی فطرس ہوں جس کو آپ کے جھولے سے شفا ملی تھی۔ آج یہ ظالم یزیدی فوج آپ کے مقام سے ناواقف ہے، مجھے آپ اجازت دیں میں ایک لمحے میں ان سب کے سر تن سے جدا کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فطرس سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ صبر کا امتحان ہے، بہادری کا نہیں۔ میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے خون سے اللہ کا دین بچے گا۔ اب دیکھ تیرا آقا حسین اپنے آپ کو کس طرح سے اللہ کے دین پر قربان کرتا ہے۔ فطرس دیکھتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں۔ آج یزید میرے نانا کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، میں اپنے خون سے گواہی دوں گا کہ میرے نانا اللہ کے رسول ہیں اور اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گا۔ تاریخ نے لکھا کہ کوئی نیزے سے وار کرتا ہے تو کوئی تیر سے۔ امام حسین میدان کربلا میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، سب مل کر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے یزیدی فوج نے امام علی مقام پر مل کر حملہ کیا۔ پھر تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، اے اللہ راضی رہنا، تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ سجدہ شکر کرتے ہیں، اپنے سر کو بارگاہ الہی میں جھکا دیتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سجدے میں سر، گلے میں خنجر اور 3 دن کی پیاس۔ ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ تمام فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ فطرس فرشتہ اپنے سر کو امام حسین کے قدموں پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، عظیم ہے وہ رب جس نے محمد و آل محمد کو خلق کیا۔